سعودی نے کہا کہ بھائی میں $1 ٹریلین دوں گا، تو قطر کہتا ہے 1.5 دوں گا، تو دوسری کنٹری کہتی ہے میں پلین بھی دوں گا. یعنی ان کے سامنے یہ ثابت کرنے کو تیار تھے کہ میں تجھ سے بڑا ذلیل ہوں. پوری دنیا کے سامنے ایک ظالم، ایک فرعون آتا ہے اور وہ اپنی فرعونیت کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. لیکن وہی علی خامنہئی کے سامنے آ کے کہتا ہے کمپلیٹ سرینڈر. علی خامنہئی جواب دیتے ہیں تم ہماری نسب کو نہیں جانتے، نہ حسین نے یزید کے سامنے بیعت کیا تھا، نہ میں تیرے سامنے بیعت کر سکتا ہوں. اب یہ سمجھنا ہے کہ کیوں ایسا ہے. عزیزان گرامی، جوانوں، آپ کو 2 کیریکٹرز پتا ہونے چاہیے. ایک فرعونیت اور یزیدیت جو ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہے، اور اس کا جو مقابلہ کر سکتی ہے حسینیت، اس کی صفات کیا ہوتی ہے. فرعون کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کسی نبی کا ہے تو وہ موسیٰ کا ہے. فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ پاور نہیں ہے، میں پاور ہوں، میری اطاعت کرو، میرے سامنے جھک جاؤ. فرعون کیا کہتا ہے؟ ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. بس پہلی صفت فرعون کی کیا ہے؟ وہ ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے پورا پاور میرے پاس رہے اور ہر شخص دنیا کا میرے سامنے جھکے. فرعون بھی ایسا تھا، یزید بھی ایسا تھا، اور ہر زمانے میں یزیدیت کے اندر یہ صفت موجود ہے. آپ کے سامنے قرآن کے 2 ماڈلز میں پیش کرتا ہوں، غور کریے. قرآن میں ہے کہ جب فرعون نے ایک پلیٹ فارم بنایا، اور پلیٹ فارم بنانے کے بعد فرعون نے اس زمانے کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اسے جادو کرتے ہیں. فرعون نے دربار سجایا، پلیٹ فارم لگایا اور لوگوں کو جمع کیا. کس لیے؟ تاکہ وہ موسیٰ کو ذلیل کرے اور بتائے کہ میرا جادو تیرے سے بہتر ہے. باتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. سانپوں کو جب موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، سارے سانپوں کو وہ نگل جاتا ہے. یہاں جوانوں کو ایک پیغام ہے قرآن میں، وہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں فرعون اور فرعونیت ایک پلیٹ فارم بنائے گی. پلیٹ فارم فرعون بنائے گا. مقصد فرعون کا ہوگا کہ فرعون اسی پلیٹ فارم سے موسیٰ کو ذلیل کرے گا. لیکن خدا جب چاہتا ہے تو اسی پلیٹ فارم کو کچھ جوان استعمال کرتے ہیں اسی فرعون کو ذلیل کرنے کے لیے. وہیں پر جب یہ سانپوں کو اژدہا کھا جاتا ہے تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہی جادوگر کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو خدائے واقعی مان لیا اور تسلیم کر لیا. اب غور کریں فرعونیت کسے کہتے ہیں. فرعون قرآن میں کہتا ہے ان جادوگروں سے کہ تم نے اپنے ارادے سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کیا دین اختیار کرنا. یعنی فرعون اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ارادے کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول چاہتا ہے. یعنی آپ اپنا ارادہ خود نہیں کر سکتے. یہ فرعون کو جب پتا چلا
کہ موسیٰ یا ایک بچہ آج پیدا ہوگا، وہ بچہ کیا کرے گا؟ میرے تخت کو پلٹ دے گا۔ کیا اعلان کیا؟ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو مار دو۔ یہ ہے فرعونیت۔ یہ فرعون بھی بچے مارتا تھا، یزید بھی بچے مارتا تھا، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو بھی وہی فرعونیت ان کے اندر ہے، اس لیے یہ بھی بچوں کو مارتے ہیں۔ فرعون نے ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہر اختیار جو آپ کے پاس ہے وہ میں بولوں گا ویسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے فرعونیت۔ قرآن مجید میں ہے کہ فرعون سے موسیٰ کے ایک صحابی نے کہا کہ تم اس دنیا میں تو اپنی طاقت اور اختیار کو تو استعمال کر لو گے، لیکن اس دنیا میں کیا ہوگا؟ تو فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے، غور کریے گا جوانوں، فرعون کہتا ہے میں وہی چیز دکھاتا ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے۔ یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ فرعونیت جب ہوگی تو آپ اور میں وہی چیز دیکھیں گے جو چیز اسے صحیح لگ رہی ہوگی۔ اسے میڈیا کہتے ہیں۔ وہ چیز جو مجھے صحیح لگ رہی ہے وہی بتا رہا ہوں میں۔ پھر فرعون کہتا ہے قرآن میں کہ میں سبیل الرشاد کی طرف لوگوں کو دعوت کر رہا ہوں۔ کس کی طرف؟ وہ راستے کی طرف جو کامیابی کا راستہ ہے۔ بس فرعون کیا کر رہا ہے؟ فرعون اپنے کو جو اس کو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ کو صحیح دکھا رہا ہے میڈیا میں، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بس یہاں پر ہمیں فرعون کی کچھ صفتیں سمجھ میں آئی۔ ایک، فرعون ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے۔ دو، فرعون آپ کے ارادے پہ بھی آپ کا کنٹرول چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرعون کو صرف آپ مان لو، نہیں، فرعون چاہتا ہے آپ وہی عمل کو انجام دیں جو فرعون چاہتا ہے۔ تین، فرعون آپ کو وہ چیز دکھائے گا جو اسے صحیح لگ رہی ہے، اور اسے آپ کو ایسا دکھائے گا کہ وہ حق کا راستہ ہے۔ آج کی فرعونیت کے اندر بھی یہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اب غور کریں، جب کسی کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے تو اسے کیا لگتا ہے؟ میرے پاس طاقت ہے تو سامنے والے کو جھک جانا چاہیے۔ فرعون کے لیے یہ تصور کرنا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی نہیں جھک رہا، یہ اس کے لیے تصور کرنا پاسبل، کیونکہ اس کا تصور کیا ہے کہ جس کے پاس بھی طاقت ہوگی اس کے سامنے دنیا جھکے گی۔ اس لیے فرعون کے لیے امپاسبل ہے تصور کرنا کہ میرے پاس طاقت، میرے پاس دولت، میرے پاس حکومت، میرے پاس آرمی، میرے پاس ٹیکنالوجی، پھر بھی موسیٰ کیوں نہیں جھک رہا؟ یہ فطرت فرعون ہے۔ ایک آخری چیز فرعون کی بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ حسینیت کی طرف آؤں گا۔ غور کریے، قرآن میں ہے کہ فرعون کیا کرتا ہے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ۔ فرعون جس سماج کو، جس قوم کے مقابل میں آتا ہے، اس قوم کو ہلکا کر دیتا ہے، سبک کر دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس قوم کے ویلیو سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے، مردوں کو بے غیرت کر دیتا ہے، عورتوں کو بے حیا کر دیتا ہے۔ جس سماج کے اندر مرد بے غیرت ہو جائے، عورتیں بے حیا ہو جائے،
تبدیل کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ فرعونیت ہے، اور فرعونیت کیا چاہتی ہے؟ فرعونیت چاہتی ہے کہ آپ اور میں جتنے دنیا میں انسان ہیں وہ تسلیم ہو جائے فرعون کے سامنے۔ اب حسینیت کیا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی غور کریے، جب فرعون نے بیعت یا حسین سے یزید نے بیعت مانگی تو امام حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت یہ نہیں کہا امام حسین نے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین آنے والی نسلوں کے لیے پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہر زمانے میں فرعونی اور یزیدی بھی ہوگا، ہر زمانے میں حسینی بھی ہوگا، اور جو حسینی ہوگا کبھی بھی یزیدی کی بیعت مثلی لا یبایع مثلا، یہ پیرامیٹر سیٹ کیا امام حسین۔ اب آپ لوگ الحمدللہ رہبر کے عاشق ہیں، رہبر سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ شیعہ ہیں، آپ بھی شیعہ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آذربائیجان میں 95% شیعہ ہیں۔ آپ ایران سے اس لیے محبت کرتے ہو کیونکہ شیعہ ہے، تو آپ کو آذربائیجان سے بھی محبت کرنی چاہیے تھی، لیکن آذربائیجان میں 95% شیعہ ہے، لیکن کیونکہ وہ آذربائیجان اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو ہم آذربائیجان پہ شیعہ ہونے کے باوجود لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم ایران سے اس لیے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہاں شیعہ ہے، بلکہ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہاں حسینی کردار نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ کردار میں کیا ہے؟ بیعت نہیں کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کیوں ایسا ہے کہ جہاں پر حسینیت ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیعت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ سید حسن رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی تو سید وہ مقام پہ تھے کہ اپنی زندگی کا آخری سپیچ کا آخری جملہ ان کا کیا تھا؟ کہا تھا پھر ملیں گے شہداء کے خون کے ساتھ۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کی شہادت ہونے والی ہے، یہ آخری جملہ ان کا۔ سید نے کیا کہا؟ سید نے کہا کہ جو آپشن ان عرب بادشاہوں کے پاس ہے سیم آپشن میرے پاس بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظالموں کے سامنے سر جھکا لینا اور ذلیلوں کی طرح زندگی بسر کرنا۔ لیکن میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں جس نے میدان کربلا میں کہا کہ نہ میں بزدلوں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگوں گا اور نہ غلاموں کی طرح بیعت کروں گا۔ سید حسن رسول اللہ نے کہا کہ سیم آپشنز ہیں کہ یہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہم بھی کریں، بلکہ ہمیں ان سے زیادہ دیں گے۔ آپشنز آئے تھے، بالکل کھل گئے، لیکن انہوں نے کہا جو حسین کے پاس آپشن تھا وہی آپشن میرے پاس بھی تھا۔ دو راستے تھے، قد رکزنی بین اثنتین، بین الذلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ۔ عزیزان گرامی، بس کیا کہا سید حسن رسول اللہ نے کہ ہمارا راستہ، دو راستے ہمارے سامنے ہیں، ایک عزت کا ایک ذلت کا۔ عزت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے اور ذلت کا راستہ ظالم کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے، اور حسینیت سے ممکن نہیں ہے کہ ذلت حسینیت قبول کرے۔ اس لیے جانتے ہوئے کہ شہادت ملے گی، سید حسن رسول اللہ نے شہادت کو
بس سمجھیے کہ شہادت ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. ہمارے سے جوان ہے کہ پوچھتے ہیں مولانا سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے, اعلیٰ رئیسی شہید ہو گئے, رہبر شہید ہو گئے, کب تک ہم شہادتیں دیں گے؟ شہادت پہلی بات مرتبہ بڑا بلند ہے. انسانوں کی اندر سب سے بلند مرتبہ خدا نے کسی کے لیے رکھا ہے تو شہیدوں کے لیے رکھا ہے. دوسری چیز, شہادت سے قومیں کمزور نہیں ہوتی, قومیں مضبوط ہوتی ہیں. دشمن کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا اور ہم مر جائیں گے, لیکن حسینیت کہتی ہے تم جتنا مارو گے اتنا ہم زندہ ہو جائیں گے. انسان اپنے اختیار سے ذلت کا راستہ بھی قبول کرتا ہے, عزت کا راستہ بھی قبول کرتا ہے. ہماری قوم کا افتخار یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن تھا, لیکن ہم نے ذلت کو ٹھکرایا, عزت کو قبول کیا. چوائس تھی, ایسا نہیں کہ چوائس نہیں تھی, بس یہ دو راستے کل بھی تھے اور یہ دو راستے آج بھی ہیں. آپ غور کریے اس بات کی طرف عزیزان گرامی کہ دو فطرتیں ہیں اور ایک فطرت فرعون کی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے ابراہیم لنکن لے کے آ گیا ہوں, میں دنیا کی سب سے بڑی نیوی لے کے آ گیا, میرے پاس دنیا کے سب سے بڑے ویپنز موجود ہیں, میں نے گھیراؤ کر دیا. وٹکوف سے کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ڈرتے کیوں نہیں ہے. کاش تو نے ایک بار کربلا پڑھ لی ہوتی تو تجھے سمجھ میں آتا حسینی کبھی ڈرتے نہیں ہے. عزیزان گرامی, بس دشمن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ڈر رہے, کیوں نہیں ڈر رہے. ہم آپ کے سامنے ایک سوال پڑھتے محمد والے محمد امریکہ اور اسرائیل کے جو غلام عرب بادشاہ ہیں, ہماری ان سے یہ مشکل نہیں ہے کہ یہ ولایت کو نہیں سمجھتے, بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ تمام عرب بادشاہ ولایت چھوڑو یہ توحید کو نہیں سمجھتے. میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا, غور کریے.